علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الواحد القہار، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المختار وعلی آلہ وصحابہ الابرار الاخیار الی یوم القرار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن میں حق نے خطبہ پڑھا چار یار کا، قرآن میں حق نے خطبہ پڑھا چار یار کا، کتنا عظیم رتبہ ہوا چار یار کا۔ سردار انبیاء کی یہ مسند نشیں ہوئے، سردار انبیاء کی یہ مسند نشیں ہوئے، ڈنکا بجے جہاں میں نہ کیوں چار یار کا۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو۔ شب معراج میں معراج کی تصدیق کرنے پر، شب معراج میں معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق اکبر کا ملا صدیق اکبر کو، لقب صدیق اکبر کا ملا صدیق اکبر کو۔ رکھا ہے پاس جن کو قبر میں بھی میرے آقا نے، رکھا ہے پاس جن کو قبر میں بھی میرے آقا نے، کرے پھر کون حضرت سے جدا صدیق اکبر کو، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ مرتبہ صدیق کا نہ پوچھ ہے سید، مرتبہ صدیق کا نہ پوچھ ہے سید، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ حضرات، اشعار سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے خطاب میں خلفائے راشدین کے بیان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، عاشق رسول بلکہ عاشقوں کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آج کی بزم میں سننے اور سنانے کی توفیق ہمیں میسر آئی۔ سب سے پہلی بات سمجھ جائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی صحبت سے نکلا ہے، یہ عام کسی کی صحبت نہیں ہے، رسول اللہ کی صحبت جن کو نصیب ہو جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر تو ایسے صحابی ہیں کہ آپ کا صحابی ہونا نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اگر حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو
یا حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہو. دو باتیں. اگر کوئی نابینا ہو، حضور کے صحابہ میں سے کتنے ایسے ہیں جو نابینا تھے، تو کیا انہوں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے یا تو ایمان کی حالت میں سرکار کا چہرہ دیکھا ہو یا حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. اور صحابہ کا مرتبہ حضور کو دیکھنا، آقا کا دیدار کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے. اگر کوئی آدمی 1 منٹ حضور کا چہرہ دیکھے، 1 منٹ، پھر حضور کا دیدار نصیب نہ ہو، اور ایک ایسا شخص ہے جو صحابی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائے، 1000 سال، اور 1000 سال کی عمر وہ عبادت میں گزار دے، ہر روز دن کو روزہ رکھے، پوری رات عبادت کرے، 1000 سال. اللہ کی قسم اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے. تو حضور کا دیدار، ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں. ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کا لشکر آیا، کفار لڑنے کے لیے آئے. ان میں سے ایک جوان گھوڑے پر سوار ہے، حضور کو دیکھا تو آگے بڑھا. آئے ہے وہ چہرہ کہ چاند بھی شرما جائے، ایسا مصطفیٰ کا چہرہ جب دیکھا تو چہرہ دیکھ کر دل کی دنیا بدل گئی اور حضور کے قریب آیا. ساتھی سمجھے کہ شاید لڑنے جا رہا ہے، یہ تو حضور کے قریب آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے تجھے جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ مالک جنت ہے، آقا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا ہے. وہ کسی کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں تو جنت میں جائے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے نا. حالانکہ کوئی مسلمان بن جائے تو معلوم نہیں کہ وہ اسلام پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، لیکن آقا نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کا نام سن کر، جنت کی خوشخبری سن کر ہاتھ میں تلوار لے کر وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑا. آیا تھا دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے، اور حضور کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑا، اور ایک ہی حملے میں کافروں نے اسے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب خالی کلمہ پڑھا اور حضور کا چہرہ دیکھا، نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ قرآن کی تلاوت کا موقع ملا، نہ کوئی اسلامی آداب پر عمل کرنے کا موقع ملا. بس آقا کا چہرہ دیکھا، مسلمان بنا، لڑ کر شہید ہو گیا. علماء سے پوچھو قیامت کے دن غوث پاک سے بڑا اس کا درجہ ہوگا، غریب نواز سے بڑا اس کا مقام ہوگا. ساری زندگی 40 سال جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ان سے بڑا مقام و مرتبہ اس صحابی کا ہوگا جس نے 1 منٹ کے لیے آقا کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا. تو حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. صحابی اس کو کہتے ہیں، اب سمجھ جاؤ، جس نے ایمان کے ساتھ حضور کا چہرہ دیکھا ہو
اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا، اس میں اختلاف، اسی ایمان پر یا ایمان پر، ایمان لائے اسی ایمان پر قائم رہے یا بعد میں ایمان چلا گیا پھر مسلمان ہوئے اور خاتمہ ایمان پر ہوا۔ الگ الگ اقوال علماء کرام نے لکھے ہیں، میں اہل علم کی بات سے زیادہ بحث کرنا نہیں چاہوں گا۔ مطلب یہ شرط یہ ہے کہ حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور جب موت آئی تب بھی ایمان کے ساتھ والی، ایمان کی والی زندگی اس کی تھی، وہ صحابی۔ اب صحابی کتنے ہوئے؟ جہاں تک میری تحقیق ہے، میں نے جو ریسرچ کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی وادیوں سے مکہ میں آئے۔ مکہ اللہ کی طرف سے پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کی پہلی آیت اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل آئے، رسول اللہ کو قرآن کی پہلی 6 آیتیں سنائی۔ آقا غار حرا سے نیچے اترے اور مکے والوں کو سنائی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ 23 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات پاک میں اعلان نبوت کے بعد مکہ اور مدینہ میں رہے۔ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ۔ ان 23 سالوں میں جن لوگوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی، ان کی تعداد تقریباً 1,40,000 بتائی جاتی ہے۔ 1,40,000 ٹوٹل صحابہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج کیا، آخری حج، وفات سے 2-2.5 مہینہ پہلے، اس وقت تقریباً 1,25,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی ناماولی آج کل جیسا پرگتیشیل یگ نہیں تھا، لیٹسٹ زمانہ نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، گورنمنٹ کا ریکارڈ بھی اس زمانے میں نہیں موجود ہوتا تھا، تو 1,40,000 میں سے تقریباً 30,000 صحابہ کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ 30,000، 30,000، اور 10,000 وہ صحابہ ہیں جن کی پوری ڈیٹیل تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 10,000 اور 30,000 کے نام موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,40,000 صحابہ میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، وہاں لاگ واگ نہیں چلتی، وہاں کسی کا رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کسی کی دولت اور پیسہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دینے والے کا پہلا نمبر، وہ کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے رسول اللہ کے صحابہ میں ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء والرسول، نبی اور رسولوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر، حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر۔ یہ درجات ہیں، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ خلافت میں ابو بکر صدیق پہلے، عمر بعد میں، عثمان بعد میں، مولا علی بعد میں۔ فضیلت، درجہ اور بلندی مقام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ترتیب سے مرتب فرمایا ہے۔ ان 4 یار کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 صحابی، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔
تو عشرہ مبشرہ ٹوٹل 10 ہوئے. ان کے بعد وہ صحابہ جو بدر کی لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ 313 صحابہ بدر کی لڑائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. ان کا مقام و مرتبہ عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑا ہے. اب بدر کے بعد، بدر میں 313 تھے، اس کے بعد جنگ احد میں تقریباً 700 صحابہ تھے. اس لڑائی میں جو صحابہ تھے ان کا مقام و مرتبہ بدر والوں کے بعد. بدر کی لڑائی اسلام کی پہلی لڑائی. مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، مدینہ پاک سے تقریباً 165 کلومیٹر کی دوری پر ہے یا اس سے کچھ کم ہے بدر، جہاں پہلی لڑائی ہوئی. اور یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی. ایک طرف ابو جہل کی پارٹی، ایک طرف